السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب سے پہلے تو میں اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ سب کو پھر ایک بار مسجد میں جمع ہو کر اللہ کے دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمایا۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے واٹس ایپ کے ذریعے سے، جمعے میں اعلان کے ذریعے سے، کہ مسجد خرد میں ہر اتوار کو بعد نماز عشاء تربیتی و اصلاحی بیان منعقد کیا جاتا ہے۔ آپ تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ آتے وقت اپنے ایک دوست یا اپنے ایک ساتھی کو ساتھ میں لے کے آئیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ، اگر وہ بھائی بھی کچھ عمل کریں گے تو بلا کسی اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں سے کمی کا پیشی کر کے آپ کو بھی اس کا اجر دیں گا۔ اسی بات سے اب میں بلا کسی تاخیر کے آج کے ہمارے مقرر جناب تاج الدین فلاحی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وائے اور ہم سب کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مخاطب فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں اور بے شمار درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی زندگی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ یہ جو ہے سلسلہ وار سیریز ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں جو ہے جیسا کہ اس سے پہلے کے درس میں جو ہے میں بتایا تھا کہ ہم لوگ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ 63 سال کی ہے۔ 40 سال جو ہے قبل بعثت، یعنی آپ نے نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا 40 سال، اس کے بعد جو ہے 23 سال نبوت کا اعلان کیے تھے رسول اللہ، تو 23 سال جو ہے اس میں 13 سال مکی دور اور 10 سال مدنی دور۔ 13 سال کی جو مکہ کا جو دور تھا وہ جو ہے شروعات میں اسے کہا جاتا ہے دعوت السریہ، یعنی آپ چھپ کر لوگوں کو دعوت دیتے، علانیہ طور پر نہیں بتاتے۔ اور اس کے بعد 10 سال کو کہا جاتا ہے دعوت جہریہ، یعنی اعلان کیا تھا آپ نے دعوت کا اور سب کو پیغام پہنچاتے تھے۔ یہ 13 سال مکے کے تھے، تو وہ دور ہم نے جو ہے مختصر طور پر دیکھا، اس کو جو ہے آپ کے سامنے بات آئی۔ اور اس کے بعد ہے 10 سال کا مدنی دور، جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ مدینے کے 10 سال میں کیا کیا واقعات پیش آئے، کون سی جنگیں پیش آئی۔ تو میں جو ہے ابھی لگ بھگ ہم لوگ 9 ہجری کے قریب تک آ چکے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے جو مشہور جنگ جو یہ مدنی دور میں ہوئی، وہ جنگوں کو جو ہے ہم لوگ دیکھ رہے تھے غزوات۔ سب سے پہلی جنگ بدر، اور دوسری جنگ جو بڑی جنگ تھی وہ جنگ احد، غزوہ بنی نذیر اور غزوہ خندق، صلح حدیبیہ، غزوہ خیبر، فتح مکہ، حنین، اور اس کے بعد تھا تبوک، جو لاسٹ ہمارا جو ہے درس تھا تبوک کا۔ تو ہم کو ایسا دکھتا ہے کہ بہت جنگیں ہوئی۔ ہاں، جنگ تو بہت ہوئی، سرایا بھی ہوئے جس میں رسول اللہ کسی صحابی کو امیر بنا کے بھیجتے تھے۔ تو یاد رکھنے کے لیے کم سے کم 7 ایسی جنگیں ہیں جو بہت بڑی تھی۔ ویسے تو سب یاد کرنا چاہیے آہستہ آہستہ، لیکن کم از کم یہ جنگیں، جیسے کہ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، جنگ خیبر، فتح مکہ، حنین اور تبوک، اور فتح مکہ، حنین، تبوک، تو انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ تو آج کے درس میں اگر اتنا بھی آپ لوگ یاد رکھ کے گئے تو انشاءاللہ ہمارے درس کا فائدہ ہے۔ بدر، احد، خندق، خیبر، فتح مکہ، حنین، تبوک، بیچ میں صلح حدیبیہ بھی ہے، اگر ویسا دیکھا گئے تو بہت ہے، لیکن جو ہے اکثر کتابوں میں جہاں پر مختصر سیرت لکھی جاتی ہے اکثر یہ 7 جو ہے جنگوں کو ذکر کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی جنگیں تھی، بہت بڑی جنگیں تھی، اور میرا جو ہے بار بار تقریر کا جو ہے انداز میں یہی اختیار کرتا ہوں کہ اتنا ریپیٹ کیا جائے، اتنا تکرار ہو کے آگے والوں کو یاد ہی ہو جائے،
تو ابھی دیکھیے 3 بار بول دیا، پھر ایک بار بول دیتا، بدر، احد، خندق، خیبر، فتح مکہ، حنین، تبوک۔ تو تبوک کب ہوئی؟ 9 ہجری میں، اور فتح مکہ اور حنین 8 ہجری میں، صرف مہینے کا فرق ہے۔ تو یہاں پر اب جو 9 ہجری کا جو جنگ تبوک کا واقعہ تھا، جو اس سے پہلے کے درس بھی ہم سنے تھے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے 9 ہجری عام الوفود۔ 9 ہجری کو کہا جاتا ہے عام الوفود، یعنی دا ایئر آف ڈیلیگیشنز۔ یہ انشاءاللہ ابھی کیا ٹاپک ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے غزوہ تبوک ہم اس سے پہلے پڑھے تھے، لیکن اس میں جو ہے کچھ اسباق جو ہے، جو کہ میں شروعات میں بتایا کہ یہ جو کتاب ہے مہدی رزق اللہ کی، ان کی کتاب کی خوبی ہے کہ صرف کتاب میں یہ جو ہے سیرت بیان نہیں کرتے، بلکہ سیرت کے بعد ان واقعات سے اسباق کیا ملتے ہیں وہ بھی نکالتے ہیں، یعنی استنباط کرتے ہیں کہ یہ واقعے سے کیا سبق ہے۔ جیسے جنگ بدر ہوئی تو پورا واقعہ بیان کرتے ہیں، بعد میں جو ہے ایک چیپٹر بناتے ہیں کہ اسباق، اس سے کیا کیا سیکھنے کو ملا۔ تو یہ بہت اہم ہے، یہ اس کتاب کی خوبی بھی ہے۔ تو ہم کچھ اسباق پڑھتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھیں گے، وہ یہ کہ غزوہ تبوک سے حاصل ہونے والے اسباق۔ تو جو لوگ اس سے پہلے کے درس میں تھے ان کے لیے جو ہے پورا واقعہ بیان کرنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی، واقعات تو ہم اس سے پہلے سنے ہیں، صرف سبق سناتے ہوئے میں آگے بڑھوں گا۔ ایک وہ یہ کہ عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے رسول اللہ نے جنگ تبوک میں نماز پڑھی تھی۔ امامت کون کر رہے تھے؟ عبد الرحمن بن عوف۔ تو شیخ نے اس سے ایک سبق نکالا کہ صحابہ اکرام کی عزت و تکریم فرماتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ان کو ایسا موقع دیتے تھے۔ تو اس میں جو ہے ایک مسئلہ نکالا کہ کم مرتبے والا شخص بھی امامت کر سکتا ہے، جائز ہے، مرتبہ کم ہے وہ بھی امامت کے لیے آگے بڑھ سکتا ہے۔ یہاں پر عبد الرحمن بن عوف کے اس واقعے سے دلیل ملتی ہے۔ تبوک سے واپسی کے بعد جو ہے رسول اللہ نے، معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے ایسا عمل پوچھا جو جنت میں پہنچا دے۔ دیکھیے یہ سیرت کا حصہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ایک واقعہ گزر گیا تو شیخ اس کو الگ سے ذکر کر رہے کہ ابھی یہ فائدے ہے، یعنی مغزیات بولتے ہیں نا، اصل چیز جو ہم کو فائدہ پہنچائے۔ تو یہاں پر ایک چیز بتا رہی کہ انہوں نے ایسا سوال کیا کہ رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے بس اس کو کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ اسلام کی جڑ، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ کلمہ شہادت ہے، اس کا قوام جو ہے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، اور اس کی چوٹی جہاد ہے۔ یعنی اگر آپ اتنا کریں گے، کلمہ توحید، نماز اور زکوٰۃ اور جہاد کریں گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس سفر میں رسول اللہ جو ہے ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھتے تھے، اس سے پہلے کے درس میں ہی بتایا تھا۔ تو یہ اہل عذر کے لیے سنت ہے، جس کے پاس شرعی عذر ہے ان کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ قصر کرے، یعنی جو ہے ملا کر پڑھے، جمع بین الصلاۃ، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازی کے سترے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ سترہ پالان کی بچھلی لکڑی کے برابر ہونا چاہیے، یعنی اس کے سائز کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ رسول اللہ تبوک میں 20 دن ٹھہرے اور نمازیں قصر کرتے رہے۔ قصر مطلب 4 رکعت کو 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے۔ تو جب تک آپ ٹھہرے سفر میں ایسے ہی کرے۔ اس سے بعد علماء نے یہ عکس کیا کہ جب تک انسان سفر کی حالت میں ہے اور اقامت کی اس کی نیت نہیں ہے، مطلب وہاں جا کے رہنا ہے بول کے نیت نہیں کرا، تو اس وقت تک وہ سفر میں ہی ہے۔ بعض لوگ اس کی جو ہے کچھ دن متعین کر دیتے، تو شیخ بتا رہے ہیں یہاں پر بعض علماء سے یہ بھی ثابت ہے کہ اگر وہ ٹھہرنے کا پورا ارادہ نہیں کیا، اس کی نیت نہیں ہے، تو وہ جب تک سفر میں ہے اسی طریقے سے نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ رسول اللہ نے مردار کے چمڑے کے بارے میں فرمایا، حالانکہ مردار حرام ہے، لیکن اس کے چمڑے کے بارے میں کہا دباغھا طہورھا، اگر اسے دباغت دی جائے تو اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ کسی شرعی سبب کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ قطعی تعلق کر سکتے نہیں کر سکتے، 3 دن سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ جو ہم جنگ تبوک پڑھے اس میں ایک دلیل مل رہی کہ شرعی اگر وہاں پر عذر ہے، کوئی شرعی ریزن ہے تو 3 دن سے زیادہ بھی کر سکتے۔ جیسا رسول اللہ نے کس سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 3 صحابہ جو جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، کعب بن مالک وغیرہ، ان سب سے 50 دن تک بات نہیں کی تھی، یہاں تک کہ دیکھ بھی نہیں رہے تھے انہیں۔ تو اس سے ایک مسئلہ نکالا کہ 3 دن کی گنجائش ہے، لیکن اگر ایسا کوئی شرعی مسئلہ ہے تو اس میں جو ہے یہ گنجائش نکلتی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے عذاب سے تباہ و برباد والے علاقوں سے گزرے تو وہاں پر بلا وجہ داخل نہ ہو۔ سب سے پہلے اگر جانا ہے تو جو ہے کہا کہ وہاں پر عبرت کے لیے جائے اور سر پر جو ہے کچھ ڈھانکتے ہوئے جلدی سے وہاں نکل جائے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تبوک کے وقت میں جو ہے ایسے راستے آ رہے تھے جہاں پر اللہ کے عذابات نازل ہوئے پچھلی قوموں پہ، تو رسول اللہ وہاں پر جلدی کیا کرتے تھے۔ ایک اور سبق یہ نکالا کہ
عوام الناس سے جو ہے امام حاکم کچھ بات چھپا بھی سکتا ہے جیسا، یا پھر پورا اعلان بھی کر سکتا ہے چیزوں کا. تو جنگ تبوک میں اللہ کے نبی نے کیا کیا تھا، ساری تفصیلات بتا دی تھی صحابہ کہ یہ لشکر ہے، ہم کو جانا ہے، 30,000 کا لشکر جمع کرنا ہے، اور یہاں پر جنگ ہے، اور ایسا ایسا پورے واقعات. تو اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے جنگوں میں پوری وضاحت نہیں کرتے تھے. تو اس سے ایک سبق نکالے کہ یہ امام کے حاکم کے اوپر ہے کہ وہ کبھی فائدہ دیکھے تو بتا دے، اور کبھی نقصان دیکھے تو وہ چھپا بھی سکتا ہے. جب امام سب لوگوں کو جانے کا حکم دے تو یہ سب کے لیے عام حکم ہوتا ہے، سب کو جانا ہوتا ہے اس کے اندر. جیسا کچھ صحابہ رہ گئے، پیچھے رہ گئے، اور بعض لوگوں کو حکم نہیں ملا، ایسا نہیں، بلکہ اعلان ہو گیا کہ جانا ہے تو سب کو جانا تھا اس کے اندر. اور پھر اسی طریقے سے بتا رہے ہیں کہ جس طرح جسمانی جہاد ضروری ہے، اس طرح مالی جہاد بھی ضروری ہے. امام احمد رحمہ اللہ سے ایک روایت یہی آتی ہے، ابن قیم نے لکھا بلا شبہ یہی موقف صحیح ہے. تو جس طرح مال جہاد جو ہے ضروری ہے جسمانی، اسی طرح مالی جہاد بھی ضروری ہے. کیونکہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ وہ ایسا جو ہے مال اس وقت میں قربان کیے جنگ تبوک میں. اللہ کے نبی نے ان کے مال کا جو صدقہ دیکھا کہ اتنا صدقہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے کہا آج کے بعد اگر عثمان کچھ بھی کرے تو اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی. بولے تو یہ صرف ایسا نہیں تھا کہ بس ہم جسم سے تیار ہیں ہم لڑیں گے، نہیں، مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے. تو اسلام کو قوت شروعات سے جو ہے انسانوں سے، یعنی ہم جو بدن لے کر، ہمارا جسم لے کر حاصل ہو جاتے ہیں، اس سے بھی جو ہے دین کو فائدہ ہے. اور صرف اس سے نہیں بلکہ مال کی بھی ضرورت ہے اور وقت کی بھی ضرورت ہے. تین جب چیزیں جمع ہو جاتی ہے تبھی جا کے جو ہے اسلام کی خدمت اچھے سے انجام دی جا سکتی ہے. اور ایک مسئلہ یہ بھی بتا رہے کہ جہاد سے عاجز و معذور وہ ہے جو اپنی طرف سے پوری کوشش کرے تھے بعض صحابہ آنے کی، لیکن ان کے پاس سواری نہیں تھی تو وہ نہیں آ سکے. تو کن لوگوں کا عذر قبول کیا گیا جنگ تبوک میں؟ جس کے پاس سواری نہیں تھی، تو عاجز تھے آنے سے، تو ان کو جو ہے وہاں پر رخصت دی گئی تھی. اور پھر اسی طریقے سے ایک بات یہ آتی ہے، اگر امام یا امیر کو سفر کو جائے تو اپنی جگہ رعایا میں سے کسی کو وہ اپنا نائب بنا سکتے ہیں. جیسا حضرت اللہ کے نبی نے حضرت علی کو مدینے میں ہی چھوڑا تھا اپنا نائب بنا کر. تو یہ ایک مسئلہ بتا رہے ہیں. اور پھر اسی طریقے سے جہاد کے جو ہے 4 مراتب ہے. جہاد کے 4 مراتب ہے. ایک ہے جہاد بالقلب، دل سے جہاد. یہ ان لوگوں کے لیے کہا اللہ کے نبی نے جو آنا چاہتے تھے تبوک میں، سواری نہیں تھی، سہولت نہیں تھی، نہیں آ سکے، لیکن ان کا پورا دل کہاں پر لگا ہوا ہے؟ میدان میں. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ وہ جہاد بالقلب کر رہے ہیں، دل سے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جہاد کر رہے ہیں. حالانکہ اس کے مراتب ہے. اور ایک مرتبہ ہے جہاد باللسان، زبان کے ذریعے سے، یعنی لوگوں کو دعوت دینا، دین کی بات بتانا. اور پھر جو ہے زبان کے ذریعے سے جہاد باللسان، جہاد بالمال اور جہاد بالبدن. تو یہ الگ الگ مراتب ہے. اس میں سے ایک مرتبہ ہے جہاد بالقلب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا تم مشرکین سے اپنی مالوں سے، اپنی جانوں سے اور اپنے زبانوں کے ساتھ جہاد کرو. تو رسول اللہ نے اس شخص کے، اور بعض لوگ جب آ کے رسول اللہ سے کہتے کہ ہمارے پاس یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، یہ عذر ہے، تو رسول اللہ ان کے عذر کو قبول کر لیتے تھے. کیونکہ اسلام کا ایک اصول ہے کہ اسلام ظاہر پر حکم لگانے کی بات کرتا ہے، باطن پر نہیں. اب ایک شخص آیا اپنا عذر پیش کرا، بس اسی پہ اب حکم لگیں گا. ایسا نہیں کہ آج ہی کیسا کام آ گیا، اس کے دل میں کیا ہے کہ، تو جو چیز آپ سے چھپی اللہ تعالیٰ چھپا دیا اس کے حساب سے حکم نہیں لگایا جائے گا. تو رسول اللہ سے کئی لوگ آ کے عذر لیتے تھے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ بہانے بنا رہے تھے، لیکن اللہ کے نبی نے اس وقت میں ان کے عذر کو قبول کیا. تو اسلام کا ایک کانسیپٹ سمجھ جائیے کہ کسی کو اٹھا کے منافق بولنا، کسی کو اٹھا کے جو ہے کچھ بھی بول دینے کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے. کیونکہ جو چیز ظاہر ہے اسی پہ جو ہے کیا لگیں گا؟ حکم لگیں گا. اور پھر اسی طریقے سے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی جو جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے، بعد میں ان کو جب خوشخبری ملی کہ اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی ہے تو وہ جو ہے سجدے میں گر گئے. تو اس سے شیخ نے ایک مسئلہ بتایا کہ جب کوئی نعمت ملتی ہے تو اس پر جو ہے سجدے شکر کیا جا سکتا ہے، اور کوئی مصیبت بھی اگر ٹل گئی تو اس پر بھی سجدے شکر کیا جا سکتا ہے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بتایا گیا کہ مسیلمہ کذاب کا قتل ہو گیا ہے، جو نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو ابو بکر صدیق بھی سجدے میں گر گئے تھے. تو جب بھی ہم کو بھی کوئی نعمت ملتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی فضل ملتا ہے، تو ہم شکرانے کے طور پہ سجدے میں جا سکتے ہیں. اور پھر توبہ کے وقت، توبہ جب کوئی گناہ کے لیے کوئی توبہ ہوتی ہے تو اس پر جو ہے مال وغیرہ بھی صدقہ کرنا، یہ بھی ایک اچھا عمل ہے. کیونکہ جب کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
نہیں آ سکے تو جب رسول اللہ کے پاس آئے، آ کر کہا اللہ کے نبی پورا مال میں جو ہے صدقہ کر دوں گا بھلے، کیونکہ اللہ سے توبہ کر رہے تھے کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، کوئی عذر نہیں تھا، بس سستی کی وجہ سے وہ رہ گئے، جنگ میں نہیں آ سکے، تو اللہ کے نبی نے 1/3 صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ تو ہم سے بھی اگر کوئی گناہ ہو گیا، اللہ سے توبہ کر رہے تو ایک تو زبانی توبہ ہے، ساتھ میں صدقہ خیرات کر کے بھی اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور پھر ایک مسئلہ یہ کہ اہل کتاب سے جزیہ ٹیکس وغیرہ لینا جو ہے یہ جائز ہے۔ اس طرح جو ہے یہ جو غزوہ تھا تبوک، اس سے جو ہے کیا ملتا ہے، کیا ہوا اس غزوے کے بعد؟ تو جتنے بھی جو ہے جزیرے نماں عرب میں جتنے بھی شمال کے طرف جتنے بھی جو قبیلے تھے وہ تمام کے تمام جو ہے اسلام کے اقتدار میں جو ہے مستحکم کر دیے گئے، اور شام جو اس وقت میں سیریا تھا وہ جو ہے اس کے فتوحات کا دروازہ کھل گیا تبوک کی جنگ کے بعد، کیونکہ یہ جو ہے کفار اور مشرکین قریش وغیرہ سے نہیں تھی جنگ، یہ رومیوں سے کرسچن سے تھی، تو وہاں کے پورے دروازے جو ہے اس کے بعد کھل گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے یہاں تک کہ آپ کی حیات میں ہی آپ نے ایک لشکر تیار کر دیا تھا کہ تم شام کی طرف جاؤ، جسے اسامہ لشکر اسامہ کہا جاتا ہے، بعد میں ابوبکر صدیق نے اس لشکر کو روانہ کیا تھا۔ یہ چند اسباق تھے جو تبوک کے جو ہے سبق میں ہم پڑھ رہے تھے، تو اس وقت میں وقت کی کمی تھی، یہ باتیں رہ گئی تھی، تو انشاءاللہ اس کو سنتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ اب آج کا جو ٹاپک ہے، تو ہم کہاں تک آ گئے ابھی سیرت میں؟ 63 سال میں سے 40 سال، پھر 13 سال مکی دور اور 10 سال مدنی دور، تو 10 سال میں کون سا سال ہے ابھی؟ 9۔ تو بالکل سیرت کا جو ہے ٹاپک بالکل ختم پہ ہے، یعنی الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اس کے فضل سے ہم جو ہے استقامت سے تھوڑا تھوڑا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جو ہے مدد سے ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں 9 ہجری۔ تو 9 ہجری کے بارے میں سیرت میں کہا جاتا ہے یہ عام الوفود، عام کہتے ہیں عربی میں سال کو، وفود عام الوفود، یہ جو ہے وفود کا سال تھا پورا، یعنی وفود کی آمد کا سال تھا۔ دا ایئر آف ڈیلیگیشنز، ڈیلیگیشن کس کو بولتے ہیں؟ وفد۔ جیسا آپ ریسنٹلی سی ایم صاحب کے پاس 3-4 وفد گئے، دیکھیے نیوز میں آیا ہوں گا، تو نیوز میں نیچے لکھے ہوا آ رہا تھا 40 منٹ جو ہے سی ایم صاحب ایک کو دے رہے تھے، پہلے ایک وفد سے بات کرے، پھر اس کو بھیجے، پھر دوسرا وفد آیا اس کو بھیجے، ایسا لگاتار کئی وفد سے بات کرے بول کے نیوز میں آ رہا تھا۔ تو وہی وفد، وہی میننگ ہے وفد۔ تو اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو فتح دیا، تو تقریباً جو ہے الگ الگ قبیلے جتنے رکے ہوئے تھے رسول اللہ سے ملنے کے لیے، وہ تمام کے تمام جو ہے وفود آنا شروع ہوئے، ایک کے بعد ایک جو ہے ڈیلیگیشن آئے۔ حالانکہ 7 ہجری میں بھی جو ہے کئی وفد آ کے اللہ کے نبی سے ملے، تو ایک سوال یہ تھا کہ 9 ہجری کو یہ کیوں کہا گیا کہ یہ عام الوفود ہے؟ حالانکہ 7 ہجری جب ہوئی، 7 ہجری میں یعنی اس سے پہلے جو واقعات گزرے فتح مکہ سے پہلے وغیرہ، جب بھی جو ہے وفد آتے تھے رسول اللہ سے ملتے تھے، 9 ہجری کو ہی کیوں کہا گیا کہ یہ عام الوفود ہے، یہ جو ہے وفود کا سال ہے؟ کوئی خاص وجہ اس کی؟ سوال کرے تو بہت فائدہ بھی ہوتا کبھی کبھی، الحمدللہ سونے والے اٹھ جاتے اور بہت فائدے ہوتے ماشاءاللہ، اٹینشن مل جاتا، کہیں بھی دماغ یہاں وہاں ہے تجارت میں تو مزید میں لا لے سکتے اس کو۔ تو اس میں جو ہے اس کو عام الوفود اس لیے کہا گیا وفود کا سال، کیونکہ اس میں جو ہے ایک کے بعد ایک فریکوینسی کے ساتھ، یعنی ایک کے بعد ایک وفود آنا شروع ہو گئے، ایک وفد گیا پھر دوسرا آیا، ایک وفد گیا دوسرا آیا، ایک وفد گیا، یعنی بہت زیادہ وفد جو ہے ایک کے بعد ایک آتے گئے، تو اس کا مشہور کر دیا کہ 9 ہجری مطلب کیا ہے؟ عام الوفود، کئی وفد آتے گئے، دا ایئر آف ڈیلیگیشنز، ایک ڈیلیگیشن آیا گیا، دوسرا ڈیلیگیشن آیا گیا، تیسرا آیا گیا، کئی ایسے آتے گئے۔ تو اس میں جو ہے ابن سعد طبقات الکبریٰ کے اندر کہتے ہیں کہ 70 سے جو ہے زائد ڈیلیگیشنز، 70 سے زیادہ وفود رسول اللہ سے ملاقات کے لیے یہ پورے سال میں آتے گئے، اور اس کی تعداد 70 سے زیادہ ہے اور 100 سے کم ہے۔ تو اس میں جو ہے آنے کا سبب کیا تھا وفود کا؟ ابھی تھوڑا اس سے پہلے باتوں میں ذکر کیا، وفد کیوں آ گئے ایک دم ایسا 9 سال میں ایک ساتھ ایک کے بعد ایک کیوں آ گئے؟ ایسا دکھ رہا کہ ویٹنگ میں تھے، آ گئے۔ تو سبب کیا تھا؟ سبب یہ تھا کہ جتنے بھی جو عرب کے قبائل تھے دوسرے، وہ پورے انتظار میں تھے جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق۔ جب یہ لوگ لڑ رہے تھے تو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کو آپس میں لڑنے دو، دوسرے قبائل باہر کے کہہ رہے تھے کہ ان کو آپس میں لڑنے دو، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قریبی لوگوں پہ اگر حاوی ہو گئے، جیت ہو گئی، تو سمجھو یہ سچے نبی ہے، کیونکہ جو جنگ کا ماحول گرم کرنا، جنگ لڑنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تو رسول اللہ کے خلاف جنگ کا اعلان کر کے، جنگ فوج کو جمع کر کے جو میدان میں اترے، تو سب سے پہلے قریش کے ہی لوگ تھے، مکہ والے ہی تھے۔
تو یہ لوگ جو دوسرے قبائل جتنے وفد آئے وہ لوگ سوچ رہے تھے کہ اگر یہ ان کے اوپر غالب آ گئے تب جو ہے ہم اسلام قبول کریں گے. تو جنگ تبوک کی فتح کے بعد جو ہے ایسا ہو گیا کہ کئی وفد کے لیے راستہ کھل گیا کہ نہیں بھائی یہ اللہ کے جو ہے سچے رسول ہے, اور جو ہے ایک کے بعد ایک کے جو ہے وفد کیا کرتے رسول اللہ سے ملاقات کیا کرتے تھے. تو اب اگر سوال کبھی یاد رکھنا ہے کہ سبب کیا تھا وفود کا, تو سبب یہی ہے, وجہ یہی ہے کہ کئی لوگ انتظار میں تھے کہ اگر قریش پہ غالب آ جائیں گے تب ہم جائیں گے. یہ ایک بات ہو گئی. اور وفود کی آمد کا مقصد کس لیے آتے تھے یہ وفد رسول اللہ سے ملاقات کے لیے؟ کیوں آتے تھے؟ تو الگ الگ ریزن سے آتے تھے. ایک تھا اسلام قبول کرنے کے لیے. اور وفد کا مطلب کیا ہوتا کہ یعنی ایک قبیلے کی طرف سے, اگر 100 لوگوں کا قبیلہ ہے تو صرف 5 لوگ آ کے بات کرتے, اصل میں وہ پورا بات کس کی ہو رہی؟ 100 لوگوں کی طرف سے ہو رہی. تو ویسے ہی جو ہے کئی وفد آتے رسول اللہ سے ملاقات کرتے. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ایک مقصد ہوتا کہ اسلام قبول کرنا ہے, یا رسول اللہ ہمارا پورا جو ہے قبیلہ اسلام قبول کرنا چاہ رہا, اس کی خبر دیتے اور اسلام قبول کرتے. رسول اللہ انہیں تحفے پیش کرتے, پورا عزت سے نوازتے, پورا اکرام کرتے, خوب مہمان نوازیاں کرتے ان لوگوں کی. تو ایک ریزن یہ تھا. اور ایک وجہ یہ تھی کہ آ کے جو ہے خالی اتنا بولتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں امان دے دیجیے, یعنی ہم کو آپ کا پروٹیکشن چاہیے, امان دے دیجیے. اور بعض لوگ بولتے تھے کہ جو ہے ہم جزیہ وغیرہ دینے کے لیے آئے ہیں, اس کے تعلق سے بات کرتے. اور کچھ لوگ صرف اس لیے آتا بعض ڈیلیگیشن کے, رسول اللہ کچھ قیدی ہمارے پاس آپ کے پاس قید ہے ان کو رہا کر دیجیے, تو اس مقصد سے آتے. اور کچھ لوگ کچھ خالی بحث و تکرار کرنے کے لیے بھی آیا کرتے تھے. لیکن ان میں کے اکثر کیا تھے؟ رسول اللہ کے جو ہے اسلام قبول کرنے کے لیے اور اعلان کے لیے وہ لوگ آتے تھے. تو یہ کب ہوا؟ 9 ہجری میں ہوا. حالانکہ اس سے پہلے بھی وفود آتے تھے, لیکن بہت زیادہ وفد 9 ہجری میں ہے, اسی لیے اس کو کہا گیا عام الوفود. اب ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ اتنے سارے 70 سے زیادہ وفد ہے, تو ہمارے پاس تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ پورے ہر وفد کی تاریخ, کون آئے تھے, کیا ہوا تھا. آپ لوگوں کے پاس ہے وقت تو انشاءاللہ جو ہے مختصر میں کچھ وفد کے واقعات جو ہم آج انشاءاللہ ڈسکس کر سکتے ہیں, سنا سکتے ہیں, وہ رکھیں گے. بعض کا خالی میں نام سناتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھوں گا. تو اصل کیا ہے, سیرت کے اندر پورے واقعات, پوری تاریخ, پورے نام ایک ہی بیٹھک میں یا ایک ہی جو ہے ہمارے اس بیان میں یاد ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن میرا شروع سے ایک مقصد کیا ہے کہ آپ کے پاس ایک خاکہ بن جانا. 9 ہجری مطلب عام الوفود, وفود کا سال, وفد آ رہے تھے. وفد کس کو بولتے؟ آنے کا مقصد کیا تھا, پھر رسول اللہ کیا کیے, یہ اتنا بھی ہم کو انشاءاللہ یاد رہا. پھر تھوڑے تھوڑے واقعات یاد رہے, تو پھر آپ کئی بیانوں میں سنتے گئے سیرت کے واقعات, تو پھر ایک پورا اسٹرکچر دماغ میں بیٹھ جاتا. یہی اپنا جو ہے اس کا ایک بنیادی مقصد ہے. تو اس میں جو ہے وفود کے اندر ایک وفد ہمیں ملتا ہے, وفد مزینہ. یہ ایک وفد آیا رسول اللہ کے پاس, تو جس کی تفصیل بیان نہیں کرنا ہے, میں صرف نام سناؤں گا. اور جو ہے ایک وفد آیا وفد بنو تمیم. بنو تمیم کا ایک وفد آیا. یہ لوگ کیا کیے کہ جو ہے آنے کے بعد جو ہے یہ وفد جب آیا تو سورہ حجرات کی آیتوں کا نزول ہوا. کون سا وفد؟ بنو تمیم. کیونکہ یہ لوگ آئے, آ کے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے انہوں نے تکلیف پہنچائی, آپ کے حجرے کے باہر ٹھہر گئے اور آپ کو آوازیں دینے لگے. رسول اللہ کے گھر کے باہر ٹھہر کے, حجرے کے باہر ٹھہر کے آوازیں دینے لگے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ادب سکھایا, کیونکہ یہ لوگ جو ہے رسول اللہ کا ادب چھوڑ رہے تھے کہ رسول اللہ کو ایسے مت بلاؤ جیسے آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. تو یہ جو ہے اس وفد کے ساتھ ہوا. تو انہوں نے کیوں پکار رہے تھے, آوازیں دیتے تھے کہ باہر آئیے تاکہ آپ کے سامنے اپنے فخریہ کارنامے بیان کرے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آنے کی اجازت طلب آنے کی اجازت طلب نہ کی. یہ وفد جو ہے رسول اللہ کے ہاں 9 ہجری میں آیا تھا. تو ایک واقعہ ہے, وفد کا نام ہے وفد بنو تمیم. تو ان کے ساتھ ایک چیز کیا جڑی ہوئی ہے کہ آئے لیکن رسول اللہ کے ساتھ جو ہے ادب کا مظاہرہ نہیں کیے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کا نزول کیا اور بتایا کہ رسول اللہ کا ادب کیا ہے, لازم ہے. احترام نبی کیا ہے, بہت ضروری ہے. لوگ احترام انسانیت کی بات کرتے, احترام میں جو ہے دوسرے لوگوں کی بات کرتے کہ ان کا احترام, اور جو ہے نبی کا احترام سب سے بڑھ کے ہے, سب سے اونچا ہے, سب سے زیادہ جو ہے یہ ضروری ہے. اور لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ نبی کا احترام جو ہے مسلمانوں کے پاس اس کی بہت اہمیت ہے. اسی لیے مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے کیا کرتے, بار بار ویڈیوز بناتے ہیں. ویڈیوز بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کرتے تاکہ مسلمانوں کو دلی تکلیف دی جائے. تو اس سے پہلے ہم اس کے اوپر خطبہ بھی دیے. تو وفد, ایک دوسرا وفد ہے وفد عبد القیس.
اور پھر ایک وفد ہے وفد بنی حنیفہ. اس کا ایک واقعہ ہے، وہ یہ کہ اس وفد کا جو سردار تھا وہ مسیلمہ کذاب تھا. یہ وہی مسیلمہ کذاب ہے جو ابھی سنا ہے کہ جس کے قتل پہ ابوبکر صدیق کیا کیے؟ سجدے شکر ادا کیے. تو یہ رسول اللہ کے پاس آیا، آ کے بولا یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کے بعد مجھے اگر آپ کی حکومت سونپ دیں گے تو میں آپ کی اتباع کروں. اب ایمان لانے کا جو ہے بہانہ کیا بنا رہے ہیں؟ آپ کی حکومت مجھے دے دیجئے تاکہ آپ کے بعد اگر حکومت میرے کو اگر مل رہی ہے، اگر آپ یہ میرے کو بول رہے تو میں آپ کے اوپر ایمان لاؤں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور کے شاخ سے جو ہے آپ ٹیک لگا کے ٹھہرے ہوئے تھے. اللہ کے نبی نے اس کا ٹکڑا اٹھایا اور کہا تو اگر یہ ایک شاخ بھی اگر مجھ سے مانگا تو تجھے میں وہ شاخ بھی نہیں دوں گا، بولے رسول اللہ مسیلمہ کذاب کو. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا، قیس بن ثابت ایک صحابی تھے، کہا کہ یہ تجھے جو ہے تیرا تو حشر وہی ہوگا جو مجھے خواب میں دکھایا گیا ہے. کیا کہا؟ تیرے ساتھ تو وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے تیرا فیصلہ کیا ہے، اگر تو حق سے تجاوز کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے کاٹ دے گا، بولے صحیح بخاری کی حدیث. اور پھر کہا کہ جو ہے تیرا حشر تو وہی ہے جو مجھے خواب میں دکھایا گیا. اور صحابی کو کہا کہ یہ تجھے باقی کی بات بتائیں گے، اور رسول اللہ وہاں سے چلے گئے. بعد میں جو ہے آتا ہے روایتوں کے اندر، صحیح بخاری کی حدیث المغازی باب وفد بنی حنیفہ حدیث نمبر 4374. ابن عباس نے ابو ہریرہ سے پوچھا کہ وہ رسول اللہ کیا کہہ رہے تھے کہ خواب میں مسیلمہ بن کذاب کے حوالے سے بتایا گیا، وہ کیا خواب تھا؟ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے بیان کیا صحابی نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سوئے ہوئے تھے کہ آپ نے دیکھا نیند میں خواب میں، صحیح بخاری کا واقعہ ہے، آپ کے ہاتھ میں جو ہے سونے کے کنگن ہیں. تو رسول اللہ نیند میں جو ہے بے چین ہو گئے کہ یہ میرے ہاتھ میں سونے کے کنگن کیسے آ گئے. تو رسول اللہ کو جو ہے وحی کی گئی تو آپ نے نیند میں ہی وہ سونے کے کنگن پر آپ نے پھونک مار دی. اور جب اب آپ بیدار ہوئے تو رسول اللہ نے اس خواب کی تعبیر بتائی. کیا بتائی؟ کہا کہ جو ہے میرے بعد 2 کذاب نکلیں گے، 2 جھوٹے نکلیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے. اور نام بھی بتایا کہ ایک جو ہے اسود انسی ہوگا اور دوسرا مسیلمہ کذاب ہوگا. تو یہی اس کا حشر ہوا بعد میں کہ ابوبکر صدیق کے دور میں جو ہے اسے قتل کر دیا گیا، اس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا. اور پھر ایک اور واقعہ وفد نجران، ایک جو ہے نجران کا وفد آیا تھا. صحیح بخاری کے اندر اس کا واقعہ ہے. آنے کے بعد جو ہے ان لوگوں نے رسول اللہ کو پہلے مباہلے کا دعویٰ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ مباہلہ کریں گے. کوئی بتا سکتے ہیں مباہلہ کا مطلب کیا ہے یا کیسا ہوتا ہے مباہلہ؟ ایک رہتا مذاکرہ، خالی بات کرنا. ہاں مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اور میرے گھر والے، آپ اور آپ کے گھر والے کھلے میدان میں آ جائیں گے. آنے کے بعد ہم اللہ سے جو ہے بد دعا کی دعا کریں گے کہ اللہ جو بھی حق پہ نہیں ہے تو اس کو برباد کر دے. تو رسول اللہ سے مباہلے کا چیلنج لے کے آئے پہلے یہ وفد بنو نجران. تو بعد میں جو ہے انہی میں سے کسی نے کہا کہ جو ہے اگر ہم یہ نبی سے مباہلہ کریں گے تو ہماری نسلیں بھی جو ہے فلاح نہیں پائے گی. انہوں نے کہا ہم آپ سے جو مطالبہ کرتے ہیں آپ اسے تسلیم کریں گے، ہمارے ساتھ کوئی امانت دار امین کو بھیج دیجیے. آپ پہلے بولے لیکن وہ مباہلہ ہوا نہیں، پھر بولے کہ کوئی امین کو بھیج دیجیے. تو کنڈیشن کیا لگا رہے؟ ہمارے ساتھ ایک امین کو بھیج دیجیے. تو رسول اللہ نے کہا کہ آپ امین کو بھیجیے اور امین کے علاوہ کسی کو نہ بھیجیے. آپ نے فرمایا میں ضرور تمہارے ساتھ ایسا امین آدمی بھیجوں گا جو واقعی امین ہے. کس کے بیچ میں بول رہے؟ صحابہ کے بیچ میں بول رہے. تو پورے صحابہ آپ جو ہے اپنی گردنوں کو اٹھا کے دیکھ رہے کہ اب رسول اللہ کس کو امین بول رہے ہمارے بیچ میں. تو سب صحابہ دیکھ رہے تھے. اس میں جو ایک صحابی اٹھے جس کا نام ہے ابو عبیدہ بن جراح. جب اللہ کے نبی ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھے تو بولے کہ اٹھے. اللہ کے نبی نے کہا یہ میری امت کا امین ہے، بولے ابو عبیدہ بن جراح کو، اور ان کو اس وفد کے ساتھ بھیجے کہ تمہارے جو بھی اختلافات ہیں تم ان کے ذریعے سے حل کرو. تو اسی لیے جو شخص اختلافات کو حل کرنے بیٹھتا اصل اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ امین رہے. تو یہ ہم کو ایک اور چیز معلوم ہو رہی ہے کہ ابو عبیدہ بن جراح کے تعارف میں رسول اللہ نے کہا تھا کہ میری امت کا امین ہے یہ. اور پھر اسی طریقے سے وفد عشریین ایک جو ہے وفد آیا. اہل یمن سے بنو حمیر کا ایک وفد آیا، اور ایک وفد الطے، اور پھر بہت سارے وفد بنو عامر اور وفد جزام. ایک وفد تھا بنو سعد بن بکر کا وفد. اس میں ایک واقعہ کیا ملتا ہے کہ یہ وفد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آیا، آ کر جو ہے انہوں نے کیا کہا
کہ آپ جو ہے اپنا اونٹ مسجد کے دروازے کے قریب جو ہے بٹھایا، اس کا جو گھٹنا باندھا، پھر رسول اللہ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور آپ اپنے صحابہ اکرام کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ. تو ان کا ایک سردار تھا زمام. تو رسول اللہ کے خاصیت سے ارکان اسلام کے بارے میں پوچھا. اللہ کے نبی ہر فریضے کے بارے میں تفصیل دیتے گئے کہ ارکان اسلام کیا ہے. تمام جوابات اس نے سنے، پوری تحقیق کر لی، تصدیق ہو گئی اس کو. تو اس نے رسول اللہ نے انہیں جوابات دیے. اس کے بعد وہ کیا کیا؟ کلمہ شہادت پڑھا. پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا. پھر اپنے اونٹ سنبھالا اور اپنی قوم کی طرف چلا گیا. اس کے بعد جو ہے جا کر انہیں رسول اللہ کی باتیں بتائی، ان کو اسلام کی دعوت دی. لات اور عزا کو علانیہ جو ہے چھوڑ دیا. پوری قوم مسلمان ہو گئی. یہ آئے دین کی بات سیکھے، پھر اپنی قوم کے اندر گئے، ایسے جذبے سے دعوت دیے کہ ان کی پوری قوم مسلمان ہو گئی. تو اس کے بعد جو ہے صحابہ اکرام میں کہا جاتا تھا، ابن عباس کا کہنا تھا کہ ہم نے کسی قوم کے نمائندے کو زمام بن ثعلبہ سے افضل نہیں پایا. بول آئے آ کے رسول اللہ سے اسلام کے ارکان کے بارے میں تحقیق کی، گھوڑے پہ بیٹھے واپس نکلے اور قوم کو دعوت دی، پوری قوم مسلمان ہو گئی. تو یہ صحابہ کے اندر جو ہے جذبہ تھا دین کا. اس سے ایک مسئلہ یہ بھی بتایا گیا شیخ نے اس کتاب میں، شیخ مہدی رزق اللہ نے، کہ اسلام جو ہے آلریڈی باہر پھیل چکا تھا، اسی لیے ارکان اسلام تک ان کو معلوم ہو گئے تھے. تو وہ آ کے جو ہے تحقیق کیے، کیا ہے یہ، کیا ہے یہ، کیا ہے. تو تھوڑا معلوم تھا تبھی یہ سب پوچھ رہے تھے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، پیدائش سے ہم اسلام کو سیکھ رہے، ایمانیات کو سیکھ رہے، اور ہم اللہ کا تعارف، نبی کا تعارف، دین کا تعارف حاصل کر رہے. لیکن ہمارے اندر وہ ایک چنگاری پیدا نہیں ہو رہی کہ ہمارے آزو بازو والوں کو بھی جو ہے اس کا پیغام پہنچانا ہے. ہم یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہم کو بھی پیغام پہنچانے کا کام کرنا ہے. ہمارے اندر وہ تڑپ اور وہ جذبہ جو ہے بہت کم نظر آتا ہے، جس میں اس واقعے سے ہم کو سبق مل رہا ہے. آئے دعوت کے بارے میں پوچھا اور ارکان اسلام وغیرہ پوچھے اور گئے، قوم کو دعوت دیے، پوری قوم مسلمان ہو. تو ہمارے دماغوں میں جو سوالات ہوتے ہیں نا، کیسا حاصل کریں گے، کیسا بتائیں گے، کیسا کریں گے، یہ شیطان ہمارے دلوں میں ڈال کے ہم کو ڈرا کے کام سے رکا دیتا. تمہارے سے ہوتا، تم کرتے، تم کو معلوم، تم بولے تو کوئی سنتے، ارے پہلے آپ کے گھر والے کیسے، ارے پہلے آپ کا خاندان کیسا ہے معلوم نا. تو شیطان یہ پورے سوالات ڈال کے، اس کا مقصد کیا رہتا اصل؟ دعوت کے کام سے، نیکی کی طرف بلانے کے کام سے، برائی کو روکنے کے کام سے. جیسا ابھی جو ناظم عتیق بھائی جو آپ کو شروعات میں بتائے کہ جو ہے اگر آپ کسی کو نیکی کی رہنمائی کرے تو اللہ تعالیٰ آپ کو برابر نیکی کرنے کا اجر دینے والا ہے. تو رہنمائی کا کام کتنا اچھا کام ہے، چلتے پھرتے لوگوں کو نیکی کی رہنمائی کرنا، چلتے پھرتے دعوت دیتے رہنا تاکہ وہ اس کے کام میں لگ گیا. آپ بیٹھے بیٹھے آپ کے اکاؤنٹ میں وہ سارے نیکیاں لگے. لیکن قوم کا الگ مسئلہ ہے، دعوت کے کام میں، نیکی کے کام میں آگے نہیں بڑھتے، لیکن برائی کے کام پورے سکھا دیتے. بھائی موبائل میں ایسا رہتا، یہ ویسا رہتا، یہ وہ ہے، یہ ہے، وہ تو پوچھ رہا بھی نہیں، تو اس میں بڑھ چڑھ کے اس میں دعوت کر رہے ہیں پوری. اور دین کی دعوت سے کیا ہے؟ بالکل دور ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اور ایک واقعہ ہم کو ملتا ہے قبیلہ دوس کا. قبیلہ دوس یہ بہت اہم واقعہ ہے. قبیلہ دوس سے آنے والے ایک صحابی تھے، کوئی نام بتا سکتے ہیں؟ طفیل بن عمر الدوسی. یہ قبیلہ دوس سے آئے تھے. یہ جو ہے طائف کا قبیلہ تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آنے کے بعد جو ہے انہوں نے جب یہ آئے تو یہ بہت عقل مند اور بہت معزز آدمی تھے. ان کا بہت اکرام کیا جاتا تھا اور جو ہے بہت عقل مند تھے اور شاعر بھی تھے. یہ شاعر بھی تھے. تو قریش کے لوگ کیا کیے، کچھ سرکردہ لوگ ان سے ملے. ملنے کے بعد کیا کیے کہ قریش کا مقصد یہ بھی تھا کہ انہیں کسی طریقے سے رسول اللہ کی باتیں سننے سے روکنا ہے. اب آ تو گئے وہ، لیکن ایسا کچھ کرنا ہے کہ ان کی اور رسول اللہ کی میٹنگ ہونا ہی نہیں. رسول اللہ سے جو ہے طفیل بن عمر الدوسی، کیونکہ بہت عقل مند تھے، وہ زبردست شاعر تھے، تو پوری کوشش کرے کہ ان کو جو ہے ملانا نہیں ہے رسول اللہ سے. تو آئے، آ کر جو ہے طفیل بن عمر الدوسی سے کہا کہ جو ہے قریش نے ہر قسم کے دلائل سے انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کی. قریش نے ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی. نتیجتاً انہوں نے پکا ارادہ کر لیا، یعنی اتنا سمجھائے طفیل بن عمر الدوسی کو، تو انہوں بھی مان لیے. ٹھیک ہے بھائی، آپ یہ دلائل دے رہے نا، ٹھیک ہے، ان سے نہیں ملنا ہے نا، میں نہیں ملتا ان سے. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر انہوں بولے کہ جو ہے پکا ارادہ کر لیا کہ رسول اللہ سے کوئی بات نہیں کروں گا، نہ ان سے ملوں گا. انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی. تو لوگ بولے کہ نہیں، اگر آپ ملاقات بھی نہیں کرے لیکن آپ کے کانوں میں کچھ بات پڑ گئی تو پھر آپ کیا کرتے، پوچھے انہوں. تو طفیل بن عمر الدوسی کو بولے کہ نہیں، تمہارے کانوں میں بھی ہم روئی ڈال دیں گے، کوئی سننا بھی نہیں تم ان کی بات. ملنا تو ٹھیک ہے، آپ مان لیے نہیں ملنا ہے، تب سننا بھی نہیں کچھ بھی آپ. تو کانوں میں بھی روئی ٹھونس دیے. روئی ٹھونسنے کے بعد ہوا یہ کہ جو ہے
مسجد حرام میں آئے اور اللہ اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی، مسجد حرام میں آئے اور اللہ کے رسول کے قریب ہی بیٹھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا یہ ہوا کہ اس قدر احتیاط کے باوجود بھی ان کے کان میں رسول اللہ کی کوئی بات پہنچ گئی۔ جیسا ہی بات پہنچی تو انہوں نے رسول اللہ کا کلام بہت اچھا لگا، وہ دل میں کہنے لگے۔ اب ان کے دل میں خیال آیا، دیکھو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ہدایت دینا چاہ رہا تو پوری قوم مل کے بھی نہیں رکا سکتی، کیونکہ اللہ کے نبی حدیث میں کیا بولے، اللہ کے دل اللہ کی 2 انگلیوں میں ہے، جب چاہے انہیں ہدایت کی طرف پھیر دے، جب چاہے انہیں گمراہ کر دے۔ پوری قوم کوشش کر رہی تھی کہ یہ ان سے نہیں ملنا، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ ان کے قریب بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ دل میں کیا خیال ڈالے، طفیل ان کے بارے میں خیال ڈالے کہ اے طفیل تم جو ہے اتنے عقل مند ہے۔ وہ خود اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، میں اتنا عقل مند شاعر ہوں، میں کیسا کسی کی باتوں میں آ جاتا ہوں، میرے کو ایسا جو ہے روئی ڈال کے لا لیے کہ اب ان کی بات بھی سنے تو جاتے، میں ایسا کیسا چلے جاتا ہوں کسی کی باتوں میں۔ یہ خود سے سوچ رہے ہیں ہم، ایسا کیسا، میرے کو تو کلام کا اندازہ ہے، جو آدمی بات کرتا تو یہ کون سا کلام ہے، کہ شاعر ہے، کس قسم کی گفتگو ہے، میں تو اچھے سے جو ہے کمیونیکیشن کلام سے پورا واقف ہوں، تو یہ بات کریں گے تو میں تو آرام سے جو ہے جان لوں گا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، یہ تو بڑا عجیب بات ہے، روئی نکال کے چھوڑ دی۔ پھر آہستہ آہستہ رسول اللہ کے پیچھے گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ کے حجرے میں جو ہے پہنچ گئے، اور پھر رسول اللہ سے انہوں نے پورے قریش کا جو ہے واقعہ بیان کیا، میں جب سے آیا پورا قریش والے میرے ساتھ ایسا 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 کر رہے ہیں، تو رسول اللہ سے بات کیے۔ ہوا یہ کہ پورا واقعہ بتانے کے بعد رسول اللہ مزید ان سے بات کیے، انہوں نے بہت اچھے لگے رسول اللہ کی بات انہیں، اور وہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد جو ہے واپسی پر رسول اللہ سے درخواست کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانی بتائیے۔ بہرحال ایک واقعہ ہے یہ، تو اس میں ایک سبق یہ ہے کہ پورے لوگ ہدایت سے جو ہے کوشش کر رہے تھے کہ اسلام سے دور کرے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اپنے قبیلے میں گئے، جا کر جو ہے انہوں نے دعوت دی، تو ان کی دعوت پر جو ہے ان کے والد اور ان کی والدہ یہ اسلام لا لیے، لیکن پورا قبیلہ ابھی بھی جو ہے گرم جوشی سے ان کی بات کو نہیں مان رہا تھا، تو بڑے جذباتی تھے صحابی، آئے آ کر اللہ کے نبی سے کہا کہ اے اللہ کے نبی آپ قبیلے دوس کو کیا کریے، بد دعا دے دیجئے، قبیلہ دوس میرا قبیلہ سن نہیں رہا ہے میری بات کو، آپ ان کے لیے بد دعا کر دیجئے۔ اور آ کے رسول اللہ سے گزارش کی کہ اے رسول اللہ بد دعا کر دیجئے۔ اللہ کے نبی جب ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے تو طفیل بن عمرو دوسی سمجھ رہے تھے کہ اب تو میرا قبیلہ گیا کام سے، کیونکہ اب وقت کے رسول ہی بد دعا دیں گے تو ختم، اب ان کا کام ہو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی ہاتھ اٹھایا اور اللہ کے نبی نے کہا اللہم یہدی دوس، اللہ کے نبی نے دعا دے دی، اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے دے، اللہم یہدی دوس، اے اللہ قبیلے دوس کو جو ہے ہدایت دے دے۔ تو اس کے بعد وہی واقعہ ہے جس میں ہم اکثر بیانوں میں جو ہے سنتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا تھا، آپ بد دعا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، رسول اللہ بد دعا نہیں کرتے تھے بلکہ آپ سب کے لیے رحمت تھے۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی۔ ایک اور چیز جو ہے ان کے بارے میں جو ملتی ہے فضیلت میں طفیل بن عمرو دوسی کی، کہ یہ جو ہے رسول اللہ سے پہلے بھی جب ملاقات کیے تو انہوں نے رسول اللہ سے کہا تھا کہ اے اللہ کے نبی آپ جو ہے دوس آپ جو ہے آ جائیے، یعنی کہاں پر آئیے، آپ محفوظ قلعے میں جو ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو ان کا اشارہ جو ہے دوس کے قلعے میں تھا، تو آپ ہمارے قلعے میں آ جائیے، ہم آپ کی پوری حفاظت کریں گے اور ہم پورا آپ کے ساتھ دیں گے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ انصار صحابہ سے بھی پہلے اگر کسی نے رسول اللہ کو آنے کے لیے کہا تھا تو بعض روایتوں میں ہے کہ وہ طفیل بن عمرو دوسی تھے، جو کہہ رہے تھے کہ آپ دوس کو آ جائیے، لیکن چونکہ اس پہ نہ اللہ تعالیٰ کا حکم نازل ہوا، اور پھر اللہ کا حکم یہ تھا کہ رسول اللہ انصار کے ساتھ رہیں گے۔ بعد میں اللہ کے نبی نے انصار کے ساتھ ہی رہے، لیکن ایک یہ ملتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کو آفر کیا تھا کہ آپ دوس آ جائیے، وہاں پر ہم آپ کا استقبال کریں گے۔ تو یہ کچھ واقعات ہیں، اور پھر اسی طریقے سے ایک واقعہ جو ہے ہم کو ملتا ہے جریر بن عبداللہ بجلی کی آمد۔ یہ جب آئے تو رسول اللہ جو ہے مدینہ منورہ پہنچے تو رسول اللہ مسجد میں جو ہے خطبہ دے رہے تھے، آپ نے ان کے جو ہے مسجد میں آنے سے پہلے خطاب میں ان کا تذکرہ فرمایا اور کہا اس دروازے یا اس راستے سے تمہارے پاس یمن کا بہترین شخص داخل ہوگا، اس کے چہرے پر فرشتوں کی اسی نورانیت ہوگی، جس پر رسول اللہ کا جو ہے رسول اللہ کے ہاتھ پر مسلمان ہو گئے، آپ سے بیعت کی یہ صحابی۔ اللہ کے رسول نے ان کی بہت عزت افزائی فرمائی، انہیں جو ہے اپنا جو پوشاک تھا وہ جو ہے پہنا دیا، اور اللہ کے نبی جو ہے کہتے تھے اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی معزز شخص آئے تو اس کی عزت کیا کرو۔ تو بہرحال یہی ہے کہ جو ہے اللہ کے نبی نے ان کو بہت عزت سے نوازا،
اور ایک جو ہے وفد کا ذکر ملتا ہے حضر موت کا وفد. یہ جو ہے وائل بن حجر ان کے جو ہے اس وفد کے یہ سردار تھے. وائل بن حجر یہ آئے، آ کے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے کیا کیا، بادشاہ کی طرف سے، یہ جو ہے حضر موت کے بادشاہ تھے ان کے والد. کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ ان کے آنے سے پہلے صحابہ اکرام کو ان کی آمد کی خوشخبری دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے یاتیکم بقیۃ ابناء الملوک، تمہارے پاس جو ہے بادشاہوں کا ایک شہزادہ آ رہا ہے. جب یہ حاضر ہوئے تو رسول اللہ نے خوش آمدید اور مرحبا کہا اور پھر قریب بلایا. خصوصی رسول اللہ ان کو جگہ دیے اور پھر ان کے لیے چادر مبارک بچھا دی اور دعا فرمائی، اللہم بارک فی وائلی وولدہ وولدی وولدہ، اے اللہ وائل اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد میں جو ہے برکت نازل فرما. تو یہ جو ہے حضر موت کے جو ہے سردار تھے. تو یہ رسول اللہ کا طریقہ تھا، جو آتے تو ان کو بڑا احترام کرنا، بڑی محبتوں سے نوازنا، بڑا جو ہے ان کی مہمان نوازی کرنا. تو یہ جو ہے رسول اللہ ہمیشہ کیا کرتے تھے. اور اسی طریقے سے وفد ثقیف کے بارے میں بھی ہم کو ملتا ہے. یہ جو ہے بنو ثقیف کے جو لوگ تھے یہ بھی جو ہے رسول اللہ کے پاس جو ہے آئے، لیکن انہوں نے بہت کنڈیشنز رکھے. ثقیف کون ہے؟ جو حوازن اور ثقیف تبوک کے واقعے میں بتایا تھا ہمیں. تو یہ لوگ جو ہے یہ وفد کیا کیا، آ کے جو ہے رسول اللہ سے جو ہے کہا ہم اپنی قوم کے ساتھ مسلمان ہونے کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ گزارشات ہیں. کیا ہے؟ کچھ گزارشات ہے، کنڈیشنز ہے. کیا ہے کنڈیشنز؟ بولے جو ہمارے پاس ایک بت ہے اس کا نام ہے لات، تو اس کی شکست اور رخت 3 سال تک مؤخر کر دیجیے آپ. یہ رسول اللہ جان بھی جاتے تو شرک کی جو علامت رہتی ہے اس کو نکال دیتے تھے. تو اللہ بولے 3 سال تک آپ کچھ بھی نہیں کرنا اس کو. اور ہماری قوم میں جو ہے ورنہ ایسا ہوگا کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، ہمارا قوم میں ایسا ایک جو ہے مثال چلے جائے گی، لہذا آپ اس کو کچھ بھی مت کریے. آپ نے ان کی یہ بات قبول نہیں کی بلکہ انکار کر دیا. پھر آپ سے وہ بولے 1 سال کی کمی کریے، کم سے کم 1 سال کی رعایت، وہ بھی نہیں مانے. یہاں تک کہ مہلت مانگتے مانگتے کہاں تک آ گئے تھے، مہینے کی بات کر رہے تھے. رسول اللہ نے کچھ بھی بات نہیں سنی. تو یہ اسلام کا مزاج کیا ہے؟ شرک کے ساتھ کچھ بھی کمپرومائز نہیں ہے، تاکہ آگے والے کچھ بھی ہوں گے انہوں کچھ بھی بات بول رہے ہوں گے یا کوئی بھی اعلان لے کے آ رہے ہوں گے، جب اللہ کے ساتھ شرک کی بات ہوتی تو پھر کچھ بھی گنجائش نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک اور حدیث میں کہا کہ جو کوئی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے کبھی جو ہے جنت میں داخلہ نہیں دیں گے بلکہ وہ جہنم میں جائے گا. اور جو کوئی اللہ سے اس حال میں ملاقات کرا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تھا تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ اسے جنت میں داخلہ دے دیں گے. تو ایک تو ہم کو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھنا ہے کہ ہم کو اللہ سے ملنا ہے. پھر اس شوق میں دوسری بات یہ رکھنا ہے کہ ہم کو اللہ سے اس حال میں ملنا ہے کہ ہم مشرک نہیں، اور اس حال میں ملے کہ ہم شرک کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، خبروں کی پوجا کرتے تھے، خبروں کے طواف کرتے تھے، غیر اللہ کے جو ہے ذبیحے کاٹتے تھے اور پھر نظر و نیاز کرتے تھے. تو اس حال میں اگر اللہ سے ملیں گے تو یہ حدیث کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم ایسے اللہ سے ملاقات کیے کہ تم مشرک تھے تو تم ہمیشہ کی جو ہے جہنم میں رہیں گے. تو یہاں پر اسلام کے ساتھ توحید کے ساتھ کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا. تو اللہ کے نبی نے کہا کوئی بات بھی تمہاری نہیں مانی جائے گی. اور پھر بہت سارے گزارشات لائے اور پھر بولے کہ ٹھیک ہے نماز میں کمی کر دو. بولے آج بھی کئی مسلمان ہیں ظاہر نہیں کرتے لیکن دل دماغ پورا ایسے ہی ہے. یہ کئی کو ہے نماز میں فجر کیوں ہے بے مسجد میں؟ یہ نماز میں فجر کی نماز ایک دم صبح اٹھنا یہ سب دلوں میں ہے. یہ ایمان کے ساتھ جو ہے نا کیا ہے بغض. یہ بھی ایسے ہی بولے. تو رسول اللہ کیا بولے؟ لا خیر فی دینی لا صلاۃ فیہ. اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے. بولے کون سا دین قبول کرنے کی بات کرے جس میں نماز ہی نہیں ہے؟ تو وہ کون سا دین ہے؟ اور آج ہمارے کئی مسلمان بولتے ہیں کہ ہم دین پہ ہے، پورے 5 وقت کی نماز ضائع ہو ان کی. خیر ایک مذاق ہو جائے گا لیکن جو ہے ایک حیدرآباد کے بہت پرانے مقرر تھے بہت ضعیف. تو کوئی ایک بار بتا رہے تھے کہ جو ہے لوگ آ کے ان کو پوچھتے تھے کہ جو ہے آپ فجر پڑھ کے ظہر پڑھتے کیا؟ پوچھے گا تو ہاں فجر پڑھ کے ظہر پڑھتے. تو ظہر پڑھ کے پھر عصر پڑھتے ہوں گے آپ؟ تو ہاں ظہر پڑھ کے پھر عصر پڑھتے. پھر عصر پڑھ کے مغرب پڑھتے آپ؟ جی ہاں. پھر مغرب پڑھ کے عشاء پڑھتے ہوں گے آپ؟ پوچھے کہتا ہوں. تو ہاں میں تو ایسے ہی کرتا ہوں. آپ کیا کرتے ہو؟ نہیں میرا بہت ایزی ہے، جمعہ 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 پڑھتا ہوں. تو یہی دین چل رہا مسلمانوں کا. پورے ہفتے میں نماز نہیں ہے ان کے پاس اور پھر اپنے آپ کو پیش کر رہے کہ مسلمان بھی ہے. شرم بھی نہیں ہے تھوڑی بھی. تو رسول اللہ یہاں پر وہی بتائے کہ وہ دین میں کوئی خیر ہی نہیں ہے جس میں نماز نہیں ہے. کون سا دین قبول کرنے کی بات کر رہے ہیں؟ تو رسول اللہ یہ بھی گزارش کو قبول نہیں کیے. پھر جو ہے ایسے ہی جو ہے پوچھتے جاتے اور جو ہے کہتے کہ ٹھیک ہے
آپ جو ہے ہمیں زکوٰۃ کے بارے میں اور جہاد میں جو ہے کہا کہ جو ہے آپ اس میں جو ہے ہم کو وہ کریے، تو اللہ کے نبی نے کہا سَيَتَصَدَّقُونَ وَيُجَاهِدُونَ اِذَا أَسْلَمُوا، جب یہ مسلمان ہو جائیں گے تو زکوٰۃ بھی دیں گے اور جہاد بھی کریں گے۔ تو انہوں نے جو ہے زکوٰۃ و جہاد سے معافی کی چھت لگائی، آپ نے ان کی یہ بات مان لی تھی، یعنی جہاد میں ہم ایسا جائیں گے ایسا کریں گے، تو اس پہ رسول اللہ نے جو ہے مانگا اور کہا کہ جب اتنا قبول کریں گے تو وہ لوگ زکوٰۃ بھی دیں گے اور مال بھی اور جہاد وغیرہ بھی کریں گے۔ لیکن شرک کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے، اور نماز تو مومن کی جو ہے پہچان ہے۔ آپ کوئی بھی معاملت داری کرنا چاہ رہے، آپ کچھ بھی کرنا چاہ رہے، اس کی 5 نمازوں کا جو ہے جائزہ لیجئے، اس کے حساب سے آپ آسانی سے فیصلے پہ پہنچ سکتے کہ کیا کرنا ہے۔ اور دوسری چیز جو ہے، نماز کے بغیر اپنے آپ کو مسلمان بتانا، اپنے آپ کو مومن بولنا، یہ سب ایک دھوکہ اور فریب ہے شیطان جو دل میں ڈال کے رکھا۔ تھوڑا اگر صحیح اپنے آپ کو آئینے میں دیکھے کہ آپ نماز کے بغیر مسلمان ہو سکتے کیا، ذرا سوچ لیے تو سمجھ میں آ جاتا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیونکہ رسول اللہ کے دور میں منافقین بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے، کیونکہ اگر ایک بھی نماز چھوڑے تو معلوم ہو جائے گا کہ مسلمان نہیں ہے، منافق ہے۔ آج کھل کے نماز، اور اتنے جو ہے مسلمان ہیں، آپ جائیے نماز کو آپ پڑھیں گے بھائی، یعنی وہ دور کے منافقین بھی ڈرتے تھے صحابہ کے بیچ میں، ذرا چھوڑ دیے تو سب کو معلوم ہو جائے گا، نماز نہیں پڑھے تو پھر کئی کے مسلمان ہیں بول کے، کیونکہ ظاہر میں وہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان بتاتے تھے، اندر سے ایمان ان کا چھپا ہوا تھا۔ تو آج کے مسلمان تو وہاں کے دور کے، اللہ اکبر کیا بولنا چاہیے، اب اتنے خطرناک ہے کہ جو ہے کھل کے آپ جائیے نماز کو۔ تو یہ جو ہے بہت خطرناک ہے، ہم کو ہمارے ایمان کا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہمارے دلوں میں نفاق تو نہیں آ گیا کہ ہم ایمان سے، نمازوں سے بھی دور ہے، ہر چیز سے دور ہے، بس نام مسلمان ہے اور ایک دم ہم اپنے آپ کو جو ہے مسلمان کہلوارے۔ یہ جو ہے اسلام کا مزاج نہیں ہے، بلکہ ایک بار اسلام قبول کرے، دل سے شہادت، کلمہ شہادت پڑھے تو پورا یقین ہونا، اس کے بعد بس اب بولنے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے۔ رسول اللہ نے جب کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو تم لا الہ الا اللہ تم کامیاب ہو جاؤ گے، صحابہ کے اندر اس قدر اس کے اوپر یقین آ گیا تھا کہ اب اس کے بعد کوئی چیز کی ان کے پاس اہمیت نہیں تھی، بس رسول اللہ نے کہا اس دین پہ جم جاؤ، اس جو ہے توحید کو قبول کرو، ہماری کامیابی ہے۔ آج جو ہے ہمارے پاس کیا ہے، شکوک ہے، شبہات ہے، یقین نہیں ہے پورا۔ ان کے پاس یقین آ گیا تھا تو اس کے بعد کلمہ پڑھتے نماز کا حکم آیا، ٹھیک ہے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد بولے شراب چھوڑنا ہے، شراب چھوڑ دی۔ آج کئی لوگاں جو ہے سگریٹ چھوڑنے کے لیے سوال کرتے کیسا چھوڑنا بھائی، تو صحابہ جب اسلام قبول کرے تھے تو ان کے دماغ میں آ گیا تھا اب اسلام قبول کر لیے، اب خلاص اب کچھ نہیں ہے ہماری گنجائش، اب ہم اللہ سے ہم جو ہے وعدہ کر لیے، ہم شہادت دے دیے، مسلمان ہو گئے، اب بس جو احکامات آ رہے بس مانتے جانا ہے، عمل کرنا ہے۔ یہاں پر آج بھی سوالات آتے رہتے ایسا کیسا ہوتا، ویسا کیسا ہوتا۔ جب شراب کے حرمت کی جب اللہ تعالیٰ آیتیں نازل کیے تو تفسیر وغیرہ کے اندر آتا کہ جو ہے مدینے کی گلیوں سے شراب بہ رہی تھی، سالوں سال پرانی شراب رکھ کے جو ہے اپنے گھروں میں رکھتے تھے، اور رشتے کرنے میں بھی دیکھتے تھے کہ کس کے پاس زیادہ پرانی شراب ہے، معیار بناتے تھے رشتے بنانے کے۔ ایسے لوگ جو ہے جب ان کے اوپر آیتیں نازل ہوئی تو اس قدر یقین ہوا کہ سب شراب بھی بہا دی۔ لیکن آج کیا ہے، یقین کی کمی ہے، ایمان تو قبول کیے، مسلمان تو ہے، لیکن یقین کہیں نہ کہیں بہت کمزور ہے۔ ایک اور واقعہ ہمیں ملتا ہے تمیم داری کا، کوئی بتا سکتے ہیں صحابی کون ہے؟ بہت مشہور ہے جی، تمیم داری۔ یہ عیسائی تھے، کرسچن تھے، آئے رسول اللہ کے پاس مدینے میں، اسلام قبول کیے، اس کے بعد جو ہے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جساسہ کا قصہ سنایا۔ جساسہ کون ہے؟ یہ ایک جو ہے پر اسرار جانور ہے جو جزیروں میں رہتا ہے اور حالات و واقعات کی خبریں دجال تک پہنچاتا ہے، اور آ کے اللہ کے نبی سے کہا کہ قصہ بیان کیا جس میں دجال کا بھی ذکر ہے، یہ جو ہے دجال کو دیکھے، تو رسول اللہ نے ان کے حوالے سے یہ قصہ ممبر پر بیان فرمایا، اور محدثین نے ان کے مناقب شمار کیے اس میں، اور پھر کہا کہ جو ہے، اور ان کے جو بھائی تھے نعیم، وہ جو ہے 9 ہجری میں مسلمان ہوئے، اور پھر ان کے مطابق مدینہ منورہ آئے اور رسول اللہ کے ساتھ جنگوں میں شریک بھی ہوئے۔ تو یہ جب آئے، آ کر کہا کہ اللہ کے نبی، یہ سمندر کا سفر کر رہے تھے، تو سمندری سفر پر جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم جساسہ کا واقعہ سنائیں کہ ایسا میں نے دیکھا ہے کہ ایسا دجال ہے، تو پورا ذکر کیے۔ تو جب یہ آئے رسول اللہ کے پاس تو رسول اللہ پورا ایک دن صحابہ کو مسجد میں جمع کر کے صحابہ کو بولتے کہ دیکھیے یہ تمیم داری ہے، یہ جو ہے دجال کو دیکھے ہے، کیا میں تم کو نہیں کہتا تھا کہ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے؟ دجال کے بارے میں بیان کرتے گئے، بڑھتے گئے، کرتے گئے، یہاں تک کہ پوری صبح کی پوری شام ہو گئی۔ تو یہ جو ہے ان کا واقعہ ہے تمیم داری کا۔ اور ایک جو ہے وفد بنو اسد، انشاءاللہ یہ سن کر بات ختم کریں گے۔
وفد بنو اسد کے لوگ، بنی اسد کے لوگ، یہ لوگ آئے، آ کر جو ہے رسول، یہ بھی 9 ہجری میں آئے، آ کر ان کے جو ہے 10 افراد تھے، آ کر رسول اللہ کے پاس جو ہے یہ لوگ کیا کیے کہ جو ہے رسول اللہ کے پاس اسلام قبول کرنے کی بات کی ہے، اور بات میں جو وہ لوگ ایسا کہہ رہے تھے کہ جو ہے اے یا رسول اللہ، دیکھیے آپ سے کئی لوگ جنگ لڑے، کئی کفار و مشرکین آپ سے قتال کیے، جنگ لڑے، ہم تو کوئی جنگ بھی نہیں لڑے آپ سے، ایسا جیسے کہ کوئی بہت بڑی نیکی ہے، ہم تو آپ کو لڑے نہیں، آپ کو تکلیف نہیں دی ہے، ہم کچھ نہیں کرے، ہم ایسے ہیں بولنے لگے، اور جو اسلام قبول کیے تھے اس کا احسان جتلا رہے تھے، دیکھیے ہم کچھ بھی نہیں کر کے آپ کی بات مان لیے، اسلام لا لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل کی، سورہ حجرات کی آیت، سورہ حجرات میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، آیت نمبر 49، اللہ تعالیٰ نے کہا یمنون علیک ان اسلموا، یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لائے، قل ان سے کہیے لا تمنوا علی اسلامکم، کہ تم جو ہے مجھ پر اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو ہے ہدایت دی، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ تم تو ایمان اس لیے لائے کیونکہ اللہ نے تم کو ہدایت دی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو اسلام کا جو ہے احسان جتلا رہے تھے کہ آپ سے ہم لڑے نہیں بلکہ ہم ایسا کیے، تو اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی آیتیں نازل کر کے بتائے کہ جو ہے یمنون علیکم من اسلموا، یہ لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں مسلمان ہونے کا، بلکہ یہ تو ایمان اس لیے لائے کیونکہ اللہ نے انہیں ہدایت سے نوازا ہے۔ جب یہ لوگ آ کے کہہ رہے تھے رسول اللہ سے کہ ہم آپ سے جو ہے کوئی لڑائی بھی نہیں لڑے، مگر ہم نے آپ سے کوئی بھی لڑائی کے بغیر جو ہے آپ کی بات مان لی، تو رسول اللہ جب ان کی باتوں کو سنے تو اللہ کے نبی نے کہا ان کی سمجھ اور عقل کم ہے، ان کی زبانوں پہ شیطان بول رہا ہے بولے۔ اس کے بعد جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئی کہ ان سے کہیے کہ اسلام لانے کا جو ہے احسان مت جتلاؤ۔ تو یہ چند واقعات تھے جو میں جو ہے وفود کے حوالے سے آپ کے سامنے سنا رہا تھا۔ تو تقریر کا خلاصہ آخر میں وہ یہی ہے کہ 9 ہجری کیا ہے، عام الوفود ہے، یہ ڈیلیگیشن، دا ایئر آف ڈیلیگیشن، ایک کے بعد ایک ڈیلیگیشن آتا گیا اور رسول اللہ سے ملاقات کرتے گئے، الگ الگ مقاصد تھے آنے کے، اور پھر اسی طریقے سے اس کو اسی لیے کہا گیا کیونکہ یہ بار بار ایک کے بعد ایک آتے گئے تھے۔ اس میں اسباق کیا ہے، یہ جو وفود آتے گئے اسلام قبول کرتے گئے، تو شیخ نے یہاں پر اس کے فائدے بھی جمع کیے، کہا کہ جو ہے رسول اللہ کی خدمت عالیہ میں ان قبائل کے وفود کی حاضری، یہ حقیقت اور یہ حقیقت جو ہے اس سے روشن ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ کی حیات طیبہ میں ہی جو ہے اسلام پورے جزیرے عرب میں جو ہے پہنچ چکا تھا، اور مدینہ منورہ کی اسلام کی حکومت، اسلامی حکومت کے پرچم تلے سارا جزیرے عرب ایک جو ہے وحدت بن گیا تھا۔ یعنی ایک مسئلہ کیا بتا رہے شیخ یہاں سے، یہ جو 70 کے قریب یا 100 سے کم وفود کا آنا، یہ اس طرح روشن ہو رہی ہے بات کہ رسول اللہ کی حیات میں ہی جو ہے اسلام پورے جزیرے عرب میں پھیل گیا تھا، اور جو مدینے میں رسول اللہ جو پوری کیپٹل اور جو پوری حکومت تیار کر کے رکھے ہوئے تھے، پوری فوج، پوری اسلامی حکومت پورے اس پرچم تلے آ گئے تھے رسول اللہ کے دور میں۔ دیکھیے اب کتنا بڑا انقلاب ہے، کتنی بڑی رسول اللہ جو ہے اس دین کی خدمت کی ہے کہ اپنی حیات میں ہی جو ہے پورے جزیرے عرب کو جو ہے مسلمان کر چکے تھے، اسلام کی آغوش میں وہ آ گئے تھے۔ ایک اور سبق بتاتے ہیں، مدینہ منورہ میں وفود کی پے در پہ آمد سے فتح و نصرت کا وعدہ پورا ہو گیا جو اللہ تعالیٰ نے نبی سے کیا تھا۔ کوئی بتا سکتے ہیں کون سا وعدہ کیے تھے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے سورہ اگر آپ پڑھیں گے اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے نبی اگر آپ دیکھو کہ جو ہے لوگ فوج، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، کیا ہے آگے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، تو آپ دیکھو گے کہ فوج در فوج لوگ اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو آپ جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کریے، تمحید بیان کریے اور اس کی تکبیر بیان کریے اور استغفار طلب کیجئے۔ تو جو وعدہ اللہ تعالیٰ وہاں پر کیے تھے یہ وفود کی شکل میں دکھ رہا ہے کہ وہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے وعدے کو پورا کیا کہ فوج در فوج ایک کے بعد ایک وفد آتے گئے اور اسلام قبول کرتے گئے۔ دیگر قوموں اور قبیلوں کا کما حق احترام، جو وفود آئے پورے اسلام قبول نہیں کیے لیکن رسول اللہ سب کا احترام کی، سب کا جو ہے
سب کے لیے مہمان نوازی کیے، سب کے لیے قیام کا، رہنے کا، طعام کا سب انتظام کیے رسول اللہ، اور ان کے ساتھ اچھا جو ہے ان کا انتظام کرے۔ یہ اسلامی آداب اور بے مثل اخلاق کریمہ کی نادر مثال ہے۔ اس سے رسول اللہ کے اخلاق ظاہر ہو رہے کہ کیسا آپ جو ہے پیغام پہنچاتے تھے۔ ہمارے پاس کیسا ہے؟ ارے اس کو کئی کو بول رہے ہوئے انہیں سنتا ہی نہیں، تو اس کو کیئر بھی نہیں کرتے، اس کو دیکھتے بھی نہیں اپنے پاس، ایک عجیب مزاج ہے۔ تو ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے بھائی، وہ اس کو ہدایت دینا اللہ کے کام، اللہ کے ہاتھ میں، میرا ہاتھ میں اس کو ہدایت نہیں دینا ہے، میرا کام پہنچانا ہے۔ تو میں میرے پورے اخلاق کا مظاہرہ کروں، وہ آن دو نہیں آن دو، مانن دو نہیں مانن دو، کسی کو منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ پورا ہمارا کام کیا ہے؟ بس پہنچا دینا ہے، پہنچا دینا۔ ہم خوش ہو جانا کہ ہم تو پہنچا دیے۔ اب وہ اس کے رزلٹ پہ جا کے زیادہ ایکسٹرا آرڈینری سوچ لا کے پھر اس کو جو ہے آپ بد اخلاقی سے پیش آ رہے، تو یہ اس واقعے سے مل رہا کہ رسول اللہ کے پاس جو بھی وفود آتے تھے رسول اللہ سب کے ساتھ جو ہے اخلاق سے پیش آتے اور مہمان نوازی کا گرم جوشی سے استقبال کرتے، اور ان کی جو بھی شان ہوتی اس حساب سے رسول اللہ ان کی مہمان نوازی کرتے، عطیات دیتے، تحفے تحائف ان کو پیش کرتے۔ اور پھر جو ہے اسی طریقے سے اگر کسی مشرک سے توقع ہو کہ وہ اسلام قبول کر لیں گا تو ایسے لوگوں کو رسول اللہ مسجد میں ٹھہرایا بھی کرتے تھے۔ جیسے بنو ثقیف کے وفد سے جو ہے مسجد میں ملاقات کیے، وہی بنو ثقیف جو میں بولا آپ کو، آپ پہلے یہ ایک بت کے بارے میں گزارش لائے، پھر نماز کے بارے میں لائے، لیکن ایسا دکھ رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے اسلام قبول کر لیں گے، تو رسول اللہ ان کو مسجد میں ٹھہرائے باضابطہ اور جو ہے ان سے بات کیے۔ تو یہاں پر جو ہے جب مشرک یعنی بنو ثقیف کے وفد سے مسجد میں ملاقات کیا کرتے تھے اور انہیں اسلام کی تعلیمات سے روشناس کراتے تھے، جب مشرک کو مسجد میں ٹھہرانا جائز ہے تو اہل کتاب کو بدرجہ اولا ٹھہرایا جا سکتا ہے، یعنی جو یہودی ہے، جو عیسائی ہے، ان کو جو ہے ٹھہرایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ نے نجران کے عیسائی وفد کا استقبال مسجد میں کیا تھا۔ زرکشی نے لکھا کہ یاد رہے کہ رافعی اور نووی نے چند شروط کے ساتھ حرم کے علاوہ دوسرے مساجد میں کفار کے داخلے کو جائز کہا ہے، یعنی مسجدوں میں کفار و مشرکین آ سکتے ہیں، چند شروط لگائے، لیکن کیا شرط ہے؟ ان سے معاہدے کے وقت ان کی مسجد میں داخلے ہونے پر پابندی نہ لگائی گئی ہو، یعنی ایسا کچھ معاہدہ تو نہیں ہوا کہ آپ اس مسجد میں نہیں آنا، اگر ایسا معاہدہ نہیں ہے تو وہ لوگ آ سکتے۔ دوسری شرط بتا رہے ہیں، ان کو اجازت دینے والا جو مسلمان ہے وہ مکلف ہو، یعنی اس پر شرعی احکام عائد ہوتے ہو اور دین اسلام کے حقوق و فرائض کی ادائیگی، واجبات کے بجا لانے کی صلاحیت و اہلیت رکھتا ہو۔ اور تیسری بات، ان کا داخلہ قرآن و حدیث سننے کے لیے ہو اور ان کے اسلام لانے کی امید ہو۔ کیوں بلانا غیر مسلمانوں کو مسجد میں؟ اسلام سننے کے لیے، قرآن بتانے کے لیے، حدیث بتانے کے لیے لا سکتے۔ ایک اور بات بھی بتا رہے، یا وہ مکانوں کی مرمت وغیرہ کے لیے آتا ہو، یعنی کچھ کام ہے آپ کو، لائٹ کا کام ہے، بنانا ہے، مسجد بنانا ہے، کچھ ایسے بھی کام ہے تو ان کو لایا جا سکتا ہے۔ یہ اس کو علم بولتے ہیں جو اپن حاصل کر، ہر چیز کا علم۔ بھائی یہ لوگ آئے، کل کے دن کوئی پوچھے کیسا آ گئے بھائی، بولے تو آپ یہ ہے بھائی کہ آ سکتے، یہ گنجائش موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا، سیکھنے والا اور ان باتوں کو یاد رکھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے زندگیوں میں سیرت پر جو ہے ہم کو عمل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، جب تک زندہ رکھے اسلام و ایمان پہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔